بلند پہاڑوں کے درمیان جب بادل زمین کو چھوتے ہیں اور ہوا گرجدار آوازوں میں بولتی ہے، وہاں ایک تنہا پرندہ آسمان کے کنارے اڑتا ہے۔ عقاب۔ اس کی آنکھوں میں سورج کی چمک، اس کے پروں میں ہوا کی طاقت، اور اس کے دل میں ایک ہی خواہش، آزادی۔ وہ صرف اڑتا نہیں، آسمان کو فتح کرتا ہے۔ دن نکلنے سے پہلے ہی وہ چٹانوں پر سے پر پھیلاتا ہے، اور جیسے ہی سورج کی کرنیں زمین کو چھوتی ہیں اور اس کی اڑان ایک کہانی بن جاتی ہے، حوصلے، تنہائی اور طاقت کی۔ عقاب زمین کے قریب نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اونچائیوں میں اپنا بسیرا بناتا ہے، پہاڑوں کی کھڑی چٹانوں پر یا ایسے درختوں پر جن کی جڑیں زمین سے بات کرتی ہیں اور شاخیں بادلوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ اس کا گھونسلہ جیسے ایری کہا جاتا ہے، عام پرندوں کے گھونسلوں سے تقریباً 10 گنا بڑا ہوتا ہے۔ ٹہنیوں، گھاس اور مٹی سے بنایا گیا وہ گھر محبت، محنت اور حفاظت کا قلعہ ہوتا ہے۔ عقاب وہاں سے اپنے علاقے پر بادشاہ کی طرح نظر رکھتا ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے، عقاب کا جوڑا گھونسلے میں انڈے دیتا ہے، عموماً 2 یا 3 انڈے۔ مادہ عقاب ان پر بیٹھ کر گرمی دیتی ہے، جبکہ نر عقاب شکار کر کے لاتا ہے۔ تقریباً 40 دن بعد گھونسلے میں زندگی کی ہلکی سی حرکت ہوتی ہے۔ ننھے عقاب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، دنیا کی پہلی جھلک جو دیکھتے ہیں وہ آسمان کی چمک اور اپنی ماں کے پر ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ فطرت کی سب سے خاموش مگر سب سے خوبصورت دعا ہے۔ پہلے دنوں میں بچے بے بس ہوتے ہیں، ماں انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، سردی سے، بارش سے اور دشمنوں سے۔ نر عقاب شکار لاتا ہے، کبھی خرگوش، کبھی مچھلی اور کبھی کوئی سانپ۔ ماں عقاب اپنے پنجوں سے گوشت کے نرم حصے توڑ کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ یہی عقاب کے بچوں کا پہلا سبق ہے۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو محنت اور انتظار سیکھو۔ دن گزرتے ہیں اور ننھے پروں میں طاقت آنے لگتی ہے۔ عقاب خود شکاری ہے، شکار نہیں، مگر فطرت میں خطرہ ہر جگہ ہے۔ بعض اوقات بڑے عقاب چھوٹے عقابوں کے گھونسلوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ انسانی ہاتھ بھی عقاب کے لیے خطرناک ہیں۔ درخت کاٹنا، شکار کرنا یا بجلی کی تاروں سے ٹکرا جانا، پھر بھی عقاب ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی ان طوفانوں کا دوسرا نام ہے۔ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں جھجکتا۔ عقاب کی آنکھیں فطرت کا ایک معجزہ ہیں۔ وہ انسان سے 8 گنا تیز دیکھ سکتا ہے۔ 10,000 فٹ کی بلندی سے بھی زمین پر حرکت کرتی ایک چھوٹی سی مچھلی یا خرگوش دیکھ لیتا ہے، اور جب وہ جھپٹتا ہے تو اس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لمحے ہوا اس کے پروں کو چومتی ہے اور زمین خوف سے ساکت ہو جاتی ہے۔ یہ پرندہ صرف اڑتا نہیں، وہ آسمان کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں انہیں گھونسلے کے کنارے لاتی ہے۔ نیچے سینکڑوں فٹ گہری کھائی اور اوپر نیلا لامحدود آسمان۔ بچہ خوفزدہ ہوتا ہے، ماں اسے دیکھتی ہے اور ہلکا سا دھکا دیتی ہے۔ بچہ گرتا ہے، پھر اپنے پر پھیلاتا ہے اور فضا میں تیرنے لگتا ہے۔ یہی عقاب کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی گرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اڑنا سیکھا جا سکے۔ جب عقاب جوان ہو جاتا ہے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ شکار خود کرتا ہے اور آسمان میں اپنی اڑان خود چنتا ہے۔ عقاب ہمیشہ طوفان کی طرف اڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہوا کے مخالف سمت میں زیادہ بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو مشکل راستہ چننا ہوگا۔ جب عقاب 30 یا 35 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے پنجے کمزور، چونچ بھاری اور پر بوجھل ہو جاتے ہیں۔ تب وہ ایک تنہا پہاڑ پر چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی چونچ پتھروں پر مار کر توڑ دیتا ہے، پھر نئے پنجے اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ عمل دردناک ہوتا ہے۔ کئی ہفتوں تک وہ کچھ کھا نہیں سکتا، مگر جب نئے پنجے اور پر اگ آتے ہیں، وہ پھر آسمان کی طرف اڑتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ۔ یہ فطرت کا سب سے خوبصورت معجزہ ہے۔ درد سے نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ عقاب تقریباً 40 سال تک زندہ رہتا ہے، اور بعض اوقات اپنی تجدید کے بعد 80، مگر اس کی اصل زندگی عمر میں نہیں، اڑان میں چھپی ہے۔ جب وہ آخری بار آسمان کی بلندیوں میں غائب ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا نے اپنا بادشاہ کھو دیا ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے، عقاب کبھی مرتا نہیں، وہ بس آسمان کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں پیغام دیتا ہے، بلندی کا تعلق پر سے نہیں، حوصلے سے ہے۔ جو اپنے خوف سے اوپر اڑنا سیکھ لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ عقاب آسمان کا بادشاہ،
یہ کہانی صرف پرندے کی نہیں بلکہ حوصلے، درد اور نئی زندگی کی ہے۔